नाज़रीन, इसराइल तबाही के दहाने पर है और अब वो यूरोप से ईसाइयों से अपील कर रहा है कि वो किसी तरह से आकर इसराइल को बचा ले। ये यूरोप ही था, ये ईसाई ही थे जिन्होंने इसराइल को बसाया था, और आज जब इसराइल टुकड़े टुकड़े हो रहा है तो वो उन ईसाइयों से अपील कर रहा है जो कि अब बगावत कर चुके हैं, जिनको इसराइल की रियलिटी पता चल चुकी है, जिन अवाम के सामने इसराइल का स्याह चेहरा आ चुका है। तो उनसे अब किस तरह से अपील की जा रही है, कौन सा घिनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो अब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसकी अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। और इसराइल की इस अपील के जवाब में ईसाइयों के पेशवा ने किस तरह से इसराइल को एक्सपोज किया है और मना कर दिया है कि कोई इसराइल की मदद नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पूरा एक जंग चली हुई है और वो जंग जिसकी कम तफसीलात आप तक पहुंची हैं ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबरें हैं। रॉकेट्स की बौछार की गई है, बारिश की गई है, सैकड़ों मिसाइल तेल अवीव पर दागे गए हैं, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और स्नाइपर्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं इसराइल के लिए, किस तरह से वबाले जान बने हुए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पूरी की पूरी ब्रिगेड्स उड़ा के रख दी गई हैं, जिसकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं। और इजिप्ट और इसराइल के दरमियान मामलात खराब हो गए। इजिप्ट की फौज इस तरफ इस वक्त जो है वो बॉर्डर्स की तरफ रवाना है। और ये मसला क्यों पेश आया है, मिस्र ने इसराइल को आगाह कर दिया है कि हम कब हमला करने वाले हैं अगर तुमने ये काम कर दिया तो। वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले ईसाइयों और इसराइल का जो मामला, जो यहूदियों का मामला है, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये इस जंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो पहलू है जिसकी आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। ये सबसे वो खुफिया प्रोपेगेंडा है जो इसराइल करता है लेकिन आम आवाम से छुपाने की कोशिश करता है। तो आज हमने सोचा कि इस प्रोपेगेंडा को पहले आपके सामने बेनकाब करना ज़रूरी है। जंग के हवाले से मुझे लगता है कि यह सबसे अहम तरीन फैक्टर है जो फतह या शिकस्त में तब्दील कर सकता है। इसीलिए आज मैं पहले इसको एक्सपोज करना चाहता हूँ और इसके अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, एक तो चीज़ ये है कि यहूदियों ने कई सदियों का ये प्रोपेगेंडा करके ईसाइयों को ये बताया कि मुसलमान तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारा यानी मुसलमानों का और ईसाइयों का तो कोई फड्डा था ही नहीं, कोई आपस में दुश्मनी थी नहीं। असल मामला तो यहूदियों का था, ईसाइयों से तो कोई मामला था ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहूदियों ने ईसाइयों को ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग की और उसमें सदियां लगाई, ठीक है ना, कि मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हैं, ये तुम्हें जो तबाह करना चाहते हैं, इनकी आइडियोलॉजी ये है, ठीक है। और उन्होंने इस बेस पर उनसे जो है अपने मुल्क की डिमांड की कि तुम हमें मुल्क लेकर दो। फिर एक टर्म वहाँ पर यह भी फैलाई, मजहबी टर्म, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे और तुम हमारे साथ होगे, जिसको क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म कहा जाता है। इसीलिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप में जो क्रिश्चियंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसराइल का दिफा करना, उनकी मदद करना एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फ़लस्तीन की मदद करना एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिश्चियंस इसराइल की मदद करते हैं। लेकिन अब वो सारा मामला जो है वो एक्सपोज हो गया है, ठीक है ना। अब वहाँ के लोगों को पता चल गया है कि भाई ये तो मामला है ही नहीं, ये अल्लाह के चुनीदे के लोग किस तरह से हो सकते हैं कि जो बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जो नस्ल कुशी कर रहे हैं, वो अल्लाह के चुनीदे लोग किस तरह से हो सकते हैं। और उनको पता चल रहा है कि भाई ये प्रोपेगेंडा था। यानी आप देखें कि जब यरूशलेम फतह हुआ हज़रत उमर के ज़माने में, तो ईसाइयों ने कहा कि हम डायरेक्ट जो चाबियां हैं वो तुम्हारे खलीफा के हवाले करेंगे। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचे तो ईसाइयों ने क्या शर्त रखी, ईसाइयों ने कहा कि आप यहूदियों को यहाँ पर नहीं आने देंगे, ठीक है ना। आप यहूदियों, ईसाइयों ने कहा कि आप यहूदियों को यहाँ यरूशलेम में, फ़लस्तीन में नहीं आने देंगे, ठीक है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ये रियायत दी यहूदियों को कि ठीक है, हम इनको आबाद नहीं होने देंगे लेकिन चले ज़ियारत के लिए इनको आने दें, ठीक है ना। ये इनके अपने मजहबी जो भी यहाँ पर ये समझते हैं तो इबादत इनकी हैं, इनको हम इजाज़त देते हैं कि वो आए इबादत करें, लेकिन चले आबाद नहीं होने देंगे। हालांकि ईसाई तो इनको यहाँ पर आने भी नहीं देते थे, इनका इतना आपस में झगड़ा था, ठीक है। फिर आप यूरोप की तारीख उठाकर देखें तो उसमें इनको एक मुल्क से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको निकाला गया। एट द एंड उन्होंने समझा कि इस जो मसला है इसको हमेशा के लिए यूरोप से निकालो और इनको कहीं और जाकर बसाओ। और शुरू में तो 4-5 जगह थी और अफ्रीका में भी इनको बसाया जाना था, ठीक है ना। तो और जो फ़लस्तीन की ज़मीन है ये तो चौथे नंबर पर थी, ये चौथी तरजीह थी, इससे पहले इन्हें अफ्रीका में बसाया जाना था।
تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کر کے زمین بھی لے لی، پھر انہیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں، ان میں اپنی مدد کروانا مذہبی فریضہ بھی بنوا لیا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا انہوں نے صدیوں لگا کر کیا ہے۔ تو اسرائیل کی جو مضبوطی ہے، اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ اسی چیز میں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو اصل طاقت ہے وہ اس چیز میں ہے کہ عیسائی اس کو ایز اے مذہبی سپورٹر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور چونکہ عیسائی اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں تو وہ عیسائی مطلب کوئی ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے اسرائیل پر، لیکن اب وہ معاملہ الٹا پڑ گیا، اب وہ ان کو سارا ایکسپوز ہو گیا، تو اب یہ پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے عیسائیوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے۔ ان کی جو عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور حکومتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ اسرائیل کو کوئی مدد نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے اور دوبارہ سے وہی سچویشن پیدا کی جائے، یعنی ان کی حمایت جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل کی جائے۔ مثال کے طور پہ یہ اسرائیلی صدر دیکھیے، یہ اسپیشل تصویر اتروائی گئی ہے، جو سارے پادری ہیں ان کو بلا کر صرف کیا کہ بھائی ہم کرسچنز کے ساتھ، ہم جو بھی ان کی لابی، میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے، یہ اسپیشل تصویر اتروا کر جاری کی گئی ہے، تو یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اچھا، پھر آج چونکہ کرسمس منایا جا رہا ہے تو کرسمس کے موقع پر جو پیغام جاری کیا ہے نتن یاہو نے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور پھر اس کے جواب میں جو عیسائیوں کے پیشوا ہیں ان کا جواب اسرائیل کو آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے نتن یاہو کا یہ بیان دیکھیے۔ وی آر فیسنگ monsters who murdered children in front of their parents and parents in front of their children, who raped and beheaded women, who burned babies alive, who took babies hostages. This is a battle not only of Israeli against these barbarianism, it's a battle of civilization against barbarianism. And I know this is what we have your support. I want to thank you for your support. I want to thank you for your prayers. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں دو چیزیں، شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن میرا مقصد ہے کہ آپ تک تمام چیزیں ضرور پہنچنی چاہیے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو جو انہوں نے پہلے پیراگراف میں کہا ہے کہ یہ مانسٹرز ہیں اور انہوں نے بیہیڈڈ کیا بیبیز کو، والدین کے سامنے بچوں کو کیا، بچوں کے سامنے والدین کو، فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی بنیاد پر انہوں نے جنگ چھیڑی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں تو ریورس ہو چکی ہیں، ان کا اپنا میڈیا سے لے کر CNN سے لے کر نیو یارک ٹائمز سے لے کر برطانوی میڈیا سے لے کر سب نے یہ ایکسپوز کیا کہ یہ ایسا تو کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مطلب جو یہ کلیم کرتے ہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر سامنے آ چکی ہے، لیکن آج پھر وہ وہی بات کر رہے ہیں جس بنیاد پر انہوں نے جنگ چھیڑی اور ان کی یہ باتیں جھوٹی ثابت ہوئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں باربیرینزم، ٹھیک ہے نا، باربیرینزم ورسز سیولائزیشن، ہم تہذیب کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تمہاری سیولائزیشن، یہ یورپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تمہاری تہذیب ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس وقت دنیا پر رول کر رہی ہے، اس کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو ہم دراصل یہ تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ گھٹیا پروپیگنڈا کر کے، تمہیں کوئی انسانیت کا پتہ بھی ہے، تمہیں کوئی تہذیب کے نام کے لفظ تمہاری ڈکشنری میں ہے بھی صحیح، کوئی انسانیت نام کا ڈکشنری میں تمہارے لفظ ہے بھی صحیح، یعنی دنیا بھر کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ظلم یہاں غزہ میں ہو چکا ہے اتنا ورلڈ وار 2 میں نہیں ہوا، اور یہ تو آپ کو 5% پتہ چلا ہے، 5%۔ ابھی تو جب یہ جنگ بند ہوگی، میڈیا وہاں پر جائے گا، تب آپ کو حقائق پتہ چلیں گے۔ یعنی ایک خبر آتی ہے کہ ایک بم گرا، 200 لوگ شہید ہو گئے، وہ کون ہے 200 لوگ؟ ایک خبر آتی ہے کہ ایک بم گرا اور ایک فیملی کے 76 لوگ شہید ہو گئے، تو کہاں ہیں ان کی کہانیاں؟ کیا ان کی کہانیاں آپ تک پہنچی ہیں؟ وہ جو آج 8000 سے زیادہ لوگ ملبے تلے دبے ہیں، کیا ان کی کہانیاں آپ تک پہنچی ہیں؟ تو جب یہ آپ تک پہنچیں گی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتنا ظلم ڈھایا جا چکا ہے۔ ابھی تک دنیا کو نہیں پتا کہ غزہ میں دراصل ہوا کیا ہے۔ یہ اتنا بھیانک ہے، اتنا بھیانک ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت کہا جا رہا ہے۔ تو تمہیں کیا پتہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور تہذیب کیا ہوتی ہے، لیکن یہ جو ان کے سیاہ چہرے ہیں نا، ان کو اس پروپیگنڈا کے ذریعے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ جو اصل یہ وحشیانہ جو کام انہوں نے کیا ہے، جو خود یہ گھٹیا اور بزدل ترین اور ظالم اور فرعونوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، تو یہ اس چیز کو چھپانے کے لیے آج یورپ کو ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب وہاں پر عوام کو سمجھ آ گئی ہے، امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر آسٹریلیا تک سب کو یہ بات سمجھ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، امریکہ میں جو سروے آیا، 51% امریکن یوتھ نے کہا کہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟
تو یہ جو ہے نا یہ اب ان کا پروپیگنڈا جو ہے اس دنیا میں اب کامیاب ہونے والا نہیں ہے. جو یہ ٹیکنالوجی کی دنیا, جو سوشل میڈیا نے جو کام کر دکھایا, جو دنیا تک پہنچایا ان کی حقیقت, تو یہ اب ان کا پروپیگنڈا چلنے والا نہیں ہے. اچھا, اب اس کے جواب میں آج جو پوپ فرانسس نے تقریر کی ہے, یعنی جو عیسائیوں کے سب سے بڑے پیشوا ہیں, جو انہوں نے کرسمس کی تقریر کی ہے, وہ بھی اس جنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو نتن یاہو کا میسج ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے. اگر اسکولوں پر حملہ ہو, اگر ہسپتالوں پر ہو, اگر چرچ پر ہو, اگر مساجد پر ہو, تو کیا اسے ہم دہشت گردی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے. یہ پوپ فرانسس یعنی عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا کہہ چکا ہے. اور آج جو انہوں نے اسپیچ کی ہے کرسمس کی, یہ ان کے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. It should be talked about and written about so as to bring to the light of interest and profits that move the puppet strings of war. How can we even speak of peace when arms productions, sales and trade are on the rise? Merchants of death controlling the war. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو موت کے سوداگر ہیں, وہ جنگوں سے جو منافع کمانے والے ہیں, وہ جنگ کی تاریں کھینچ رہے ہیں. موت کے سوداگر اور جنگوں سے منافع کمانے والے اس وقت جنگ کی تاریں کھینچ رہے ہیں, اور اس وقت جو آرمز یعنی اسلحہ اور ہتھیاروں کی سیل ہے وہ سب سے عروج پر پہنچی ہوئی ہے, اور جنگ کی تاریں کھینچی جا رہی ہیں. تو ہم پیس کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب مجھے بتائیے, تو یہ جو اسلحہ کمپنیز ہیں جن کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, کیا وہ مزاحمتی تحریک کو ہتھیار دے رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا مزاحمتی تحریک جنگ چھیڑ رہی ہے, یا مزاحمتی تحریک جنگ بندی نہیں کرنا چاہتی؟ تو جنگ کون چھیڑ رہا ہے, اور یہ اسلحہ بردار کمپنیاں کس کو اسلحہ فراہم کر رہی ہیں؟ اور جس پر پوپ فرانسس کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ سے منافع کمانا چاہتے ہیں, اور پوری ہیومینٹی کیا جو پیس ہے وہ انہوں نے داؤ پر لگا دیا. تو وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل ہی کے ساتھ لنک وہ ساری کمپنیز ہیں جو جنگوں سے منافع کماتی ہیں, جنہوں نے پوری دنیا میں جنگیں پھیلائی ہیں, جنہوں نے پوری دنیا میں فسادات پھیلائے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے جو کہ پوپ فرانسس نے ان کو جواب دیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا, آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو بہت ریئر ہوتی ہے, جو آپ تک یقیناً نہیں پہنچی ہوگی, تو اسی لیے یہ حقائق آپ تک پہنچانے ضروری تھے. دیکھیں, ایک بات میرے لکھ لیں, اگر یورپ ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو کہ آہستہ آہستہ وہ ہٹ رہا ہے کیونکہ عوام کو سمجھ آ گئی نا, عوام پیچھے ہٹ گئے, تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. اسرائیل ایک قبضہ مافیا ہے, جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب یہ مغرب اس سے پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ قبضہ قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اہم چیزیں آپ تک پہنچائیے. اب ذرا غزہ کی جنگ پر لیے چلتے ہیں, اور وہاں پر جو بگ اپڈیٹس آئی ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پوری جنگ کا اندازہ ہو جائے. ناظرین, جو بڑی اپڈیٹس ہیں وہ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو راکٹس فائر کیے گئے ہیں, راکٹس کی بارش کی گئی ہے, یعنی مزاحمتی تحریک یہ کہہ رہی ہے, آپ بیان دیکھ لیے کہ وی رینڈ میزائلز اٹیک آن تل اویو. اب رینڈ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب یہ جو بارش ہوتی ہے یہ 10-15 میزائلوں سے تو نہیں ہوتی, 20-25 سے بھی نہیں ہوتی, یہ سینکڑوں جب میزائل اور راکٹس آپ فائر کرتے ہیں تو دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بارش کی ہے. تو اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ تل اویو کے مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں, اور بڑی تباہی کی اب وہاں پر رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, جو یہ بہت زیادہ زوردار یہ حملہ کیا گیا ہے. تو یہ بھی اسرائیل کی ایک شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 80 ڈیز آلموسٹ وار کو ہو چکے ہیں, اور 80 ڈیز میں تم ان کی یہ فائر کیپیسٹی نہیں توڑ سکے, ان کی یہ میزائل کیپیسٹی کو نہیں توڑ سکے. وہ جب چاہ رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں, تل اویو سے لے کر سینٹرل اسرائیل اینڈ دین ساؤتھ اسرائیل, جہاں پر وہ چاہتے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں. تو اٹس مین کہ ان کی 1% بھی کیپیبلٹی کو نقصان نہیں پہنچا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے کچھ آج نقشہ بھی لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو جنگ کی اور کلیئرٹی ہو. یہ آپ میپ دیکھیں, اور یہ جو گرین ایریا ہے یہ سارا, یہ ساؤتھ کا میں دکھا رہا ہوں, گرین ایریا سارا جو ہے یہاں پر مزاحمتی تحریک کا کنٹرول ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کب سے انہوں نے ساؤتھ میں جنگ چھیڑی اور پورا زور لگایا ہے, تو یہ کئی ہفتوں سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے, 1 انچ بھی. ٹھیک ہے, انہوں نے ادھر کوسٹل لائن والی سائڈ سے بھی ان کی نیوی نے اندر گھسنے کی کوشش کی, پھر رفح والی سائڈ سے بھی یہ اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن مکمل ناکام رہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پورا ساؤتھ جو ہے وہ یعنی نارتھ تو ہے ہی ہے, لیکن اس وقت جو زیادہ زوردار جنگ چل رہی ہے یا ان کا زیادہ زور ہے وہ ساؤتھ پر ہے. تو ساؤتھ میں آپ دیکھ لیں کہ پورے کا پورا جو ہے وہ مزاحمتی تحریک کے کنٹرول میں. اور جو بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پر ان کی آرمی ضرور آئی ہے, لیکن انہوں نے کنٹرول پھر بھی ان کے پاس نہیں ہے. یعنی یہاں پر انہوں نے پینیٹریٹ ضرور کیا, لیکن وہ کتنا ہے کوئی علاقہ ہے, اور یہاں پر بھی
ان کا کنٹرول نہیں ہے, یہاں پر آئے اینڈ دین پھر یہاں سے بھی ان کو وڈرا کرنا پڑا. تو کنٹرول جو مکمل ہے وہ مزاحمتی تحریک کے پاس ہے, اور 1 انچ بھی نہ آگے بڑھ سکے ہیں یہ, اور نہ 1 انچ پر اپنا کلیم حاصل کر سکے ہیں. اب ذرا آپ کو سنائپرز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. سنائپرز کے حوالے سے ناظرین بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بڑا شاندار اس جنگ میں کردار نبھایا ہے, اور اس سے پہلے اگر ہم پہلا فیز دیکھیں 49 ڈیز کا, تو اس میں سنائپرز کا اتنا رول ہم نے نہیں دیکھا, لیکن دوسرے فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا شاندار کام کر رہے ہیں, اور روزانہ وہ بتا رہے ہیں کہ آج انہوں نے کتنے ہلاک کیے, آج کتنے کیے. اور یہ غول رائفل جو سنائپرز استعمال کر رہے ہیں یہ وہ خود بنا رہے ہیں. جو سرنگوں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہ وہاں پر بنائی جا رہی ہیں رائفلز, اور ان کی جو گولیاں ہیں وہ بھی مزاحمتی تحریک خود بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو روزانہ 8 سے 10 15 اور جو آفیسرز ہیں اور جو کمانڈرز ہیں ان کو مارنے کا جو خاص مشن ہے, ٹارگٹ ہے, وہ بھی سنائپرز کو دیا جاتا ہے. اور اس ٹائم تک 5 سے 7 کمانڈر جو ہے وہ سنائپرز نے ہلاک کیے ہیں. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ان کے سر پر ہے, کیونکہ سنائپر کا ایک بھی گولی چلانا, ایک گولی اس کی بڑی معنی رکھتی ہے. یہ AK-47 نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں جناب اتنی گولیاں چلا دی, اس کی ایک گولی معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو روزانہ اگر وہ 4 5 5 7 لوگوں کو بھی ہلاک کرتے ہیں ان کے آفیسرز اور سولجرز کو, تو یہ بہت ہی بہت باکمال مشنز وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ان کا بیان پہلے آپ دیکھیے, تمہارے الرٹ رہو, تمہارے سر ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں. یہ مزاحمتی تحریک نے سنائپرز کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے. اب اگلا بیان دیکھیے مزاحمتی تحریک کا. 6 سنائپر آپریشنز ور کیریڈ آؤٹ ٹارگیٹنگ اینیمی سولجرز اینڈ دا ہیڈ کوارٹرز, فیلڈ کمانڈ رومز اینڈ ملٹری کنسنٹریشنز ور ڈسٹرائڈ ود مورٹار شیلز اینڈ شارٹ رینج میزائلز. وہ کہہ رہے ہیں کہ سنائپرز نے ایک تو 6 آپریشنز کیے, اینڈ دین جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, کمانڈ روم ہیں اور ملٹری کنسنٹریشنز ہیں, ان کو ہم نے میزائلز اور موٹار شلز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. تو یہ بہت بڑے حملے مزاحمتی تحریک کی جانب سے کیے گئے. اب یہ ایک اور بہت بڑا بیان اور بہت بڑا انفارمیشن میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, جس میں اسرائیل خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ان کی پوری جو برگیڈز ہیں وہ اڑا کے رکھ دی گئی ہیں. اب یہ آپ پہلے بیان دیکھیں پھر میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے دا نہال بریگیڈ پیٹرول لاسٹ آلموسٹ آل آف اٹس لیڈرشپ while the 13th battalion of گولانی بریگیڈ also suffered heavy losses. ٹھیک ہے نا, اب یہ جو برگیڈ ہوتی ہے نا ناظرین, یہ سب سے بڑی ہوتی ہے, یعنی برگیڈ کے اندر بٹیلین ہوتی ہیں, جیسا کہ یہ گولانی برگیڈ کی 8-10 بٹیلینز ہیں. تو یہ جو نہال برگیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی ہے. اس کی تمام لیڈرشپ, اس کے تمام کمانڈرز, ڈپٹی کمانڈرز, آفیسرز, وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک برگیڈ ہوتی ہے, اس کے اندر 8 سے 7 بٹیلینز ہوتی ہیں, اور ہر بٹیلین کا الگ کمانڈر ہوتا ہے. ایک ٹاپ کمانڈر ہوتا ہے یعنی آپ کی پوری برگیڈ کا, اینڈ دین ہر بٹیلین کا کمانڈر ہوتا ہے. تو وہ تمام کی تمام لیڈرشپ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئی ہے. تو سوچئے یہ کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا بھاری جو شکست ہوئی ہے, عبرتناک شکست اسرائیل کو ہوئی ہے, جس کی خود وہ جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا نا جیسے گولانی برگیڈ کو جب یہاں سے وڈرا کیا گیا تو انہوں نے باہر نکل کر جشن منایا کہ چلیں ہماری تو جان بچی, یہ اتنی ایک بہادر فوج ہے. اب میں آپ کے سامنے 2-3 انتہائی امپورٹنٹ چیزیں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو جنگ کی کلیئرٹی کے حوالے سے پتہ چلے کہ بھائی اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے جو انالیسز ہیں وہ بھی آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ گارڈین کا پہلے آپ انالیسز دیکھیے, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ, یہ امریکی نیوز چینل ہے, بہت بڑا ایک مستند سمجھا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیے, اسرائیل حماس کے خلاف جنگ ہار رہا ہے لیکن نتن یاہو اور ان کی حکومت اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے, یہ گارڈین کہہ رہا ہے. اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ شدید, 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے قتل, 50,000 زیادہ کے زخمی ہونے اور غزہ کے بیشتر حصے کی تباہی سے گر گئی ہے. سرکاری ہلاکتوں کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ, اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 460 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک اور تقریباً 1900 سے زیادہ زخمی ہیں, لیکن دوسرے ذرائع زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو گارڈین بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی اپنا نقصان بتاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ جو دوسرے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں یہ نقصان کئی گنا زیادہ ہے, اور یہ میل آپس میں نہیں کھاتا جو اسرائیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو ان کی آرمی کلیم کرتی ہے اور حقائق اس سے مختلف ہیں. پھر اب ان کے ایک فارمر ہیڈ آف اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس, ان کا بیان آپ دیکھیے. The war goals are unrealistic and will only end with the return of kidnapped people. یہ ان کا ملٹری ہیڈ کہہ رہا ہے انٹیلیجنس کا کہ بھائی ہمارے جو گولز ہیں وہ ان ریئل ہیں, وہ غیر حقیقی ہیں, ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہاں پر
कामयाबी नहीं होने वाली है। फिर एक और इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि मज़ामती तहरीक इस वक्त कितनी पावर में है। तो ये आप देखिए, इन द नेवर एंडिंग बैटल ऑफ लर्निंग हमास शोज ग्रेट पेशेंस एंड इन द फील्ड एंड improves its fighting methods which has led to this rise in the number of dead and wounding among the ranks of the Israeli army। वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने ग्रेट पेशेंस दिखाया और फिर जो जदीद जंगी सलाहियतें उनका मुजाहरा किया, इसीलिए हमारी जो रैंक्स में इतनी ज़्यादा तादाद में नंबर्स ऑफ डेथ्स और वाउंडेड हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि मज़ामती तहरीक ने अपनी इंतहाई शानदार जो सलाहियत है वो हमें शो करवाई है। अब आखिर में आपको इजिप्ट के हवाले से अपडेट कर देते हैं। वीडियो शायद लंबी हो रही है लेकिन मुख्तसरन मैं आपको इजिप्ट के हवाले से अपडेट कर देता हूँ। बहुत अहम तरीन मालूमात इजिप्ट के हवाले से नाज़रीन आई हैं। इजिप्ट और इसराइल के दरमियान तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इजिप्ट की फ़ौजें जो हैं वो रवाना है बॉर्डर की तरफ। और इसमें मसला कहाँ पर पैदा हुआ है नाज़रीन? मसला इस तरह पैदा हुआ है कि इजिप्ट और आपको पता है इसराइल में जंगें हो चुकी हैं। तो जब लास्ट 1973 में जंग हुई थी और उसके बाद फिर 1979 में, तो वहाँ पर एक मुआहदा हुआ था जिसको अमन मुआहदा कहा जाता है और उसके बाद इन दोनों मुल्कों में जंग नहीं हुई। और उसमें एक मुआहदा तय किया गया था जिसमें जो ये बॉर्डर है इसराइल और इजिप्ट का, यहाँ पर एक बफर जोन बनाई गई थी कि यहाँ पर ना इसराइली फ़ौज होगी ना ही मिस्री फ़ौज होगी। तो उसको फिलाडेल्फिया एक्सेस का नाम दिया गया था उस बफर जोन को। तो अब इस जंग के नतीजे में इसराइल चूँकि हार रहा है तो अब वो इधर से भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से भी अंदर घुसा जाए। तो वो फिलाडेल्फिया एक्सेस जो कि बॉर्डर एरिया है जहाँ पर ये तय किया गया था, मुआहदा हुआ था 1979 में कि भाई यहाँ पर फ़ौज डिप्लॉय नहीं की जाएगी, तो इसराइल वहाँ पर फ़ौज डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। तो उस पर मामला बहुत ख़राब हो गया है। मिस्र जो कि मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें हल करने की कोशिश कर रहा था, अब उसने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है और हम बगैर किसी वार्निंग के, बगैर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कहा बगैर किसी वार्निंग के हम इसराइल पर हमला करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे, हम बगैर वार्निंग के हमला करेंगे। आपके सामने सबूत इसराइली मीडिया की ज़ुबानी रखने जा रहा हूँ। ये पहले आप देखिए कि इसराइली अखबार के मुताबिक मिस्र ने इसराइल को मरासला भेजा है कि हमारी सरहदें और फ़लस्तीनियों का सिनाई की तरफ इनखला हमारी रेड लाइन है, अगर इनको अबूर किया गया तो बगैर किसी वार्निंग के जवाब दिया जाएगा। फिर उनका एक और देखिए, इजिप्ट इन्फॉर्म्ड इसराइल दैट द ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स बॉर्डर्स एंड द इन्फ्लक्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इनटू सिनाई आर रेड लाइंस। ठीक है, तो वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों काम तुम लोगों ने किए, यहाँ पर फौज डिप्लॉय की और गजा के लोगों को इधर धकेलने की कोशिश की, तो फिर हम बगैर वार्निंग के हमला कर देंगे। और लेकिन मिस्र ने तैयारी कर दी, उनके जो फौज है वो सिनाई की तरफ, इस बॉर्डर की तरफ रवां दवा है, टैंक्स वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं, फोर्सेज हाई अलर्ट पर कर दी गई हैं क्योंकि अब सूरत हाल एक तो एस्केलेट हो चुके हैं और दूसरा जो जंग बंदी की चीज़ें चल रही थी अब उनका चांस नहीं बचा है। अब ये पता चल गया है कि जंग आगे बढ़ेगी, तो मिस्र को समझ आ गई है कि भाई अब ये तो हल निकल ही नहीं रहा। हालांकि मिस्र ने सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि अमन के ज़रिए मामला हल हो जाएं। अभी ये जो लास्ट मुज़ाकरात हुए हैं वो भी मिस्र में हुए लेकिन वो नाकाम रहे। तो अब मिस्र को समझ आ गई है कि भाई जंग तो चल रही है, जंग तो लंबा चलेगी और इसका नतीजा फिर ये निकलेगा। तो फिर यही बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार कही है कि जॉर्डन और मिस्र को ना चाहते हुए भी इस जंग में आना पड़ेगा क्योंकि उनकी लोकेशन इस तरह की है। तो ये उनकी कौमी सलामती का मसला बन जाएगा अगर वो इस चीज़ को फोर्स नहीं करते, इस चीज़ को फेस नहीं करते। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किए। आप उन्हें राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।